ابو جہل کا جنت میں کھجور کا درخت۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں عالم خواب میں جنت میں گیا۔ وہاں میں نے کھجور کا ایک درخت دیکھا جو دوسرے تمام درختوں سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس کا درخت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ابو جہل کا درخت ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابو جہل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلیں کروایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافتیں طے کر کے اس کی تقریریں سننے آیا کرتے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے اور میرے سوال کے جواب میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں میں کتنی پاک اور متبرک جگہ بیٹھا ہوں، اس جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ دیہاتی نے کہا، اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تلملا اٹھا اور اسے کہنے لگا، او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا، سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اور اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا ہے، اور چشمہ فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا، جناب اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر اس کی بیعت کر لی جائے اور جو دعوت وہ دے رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا، تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا و غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک مانا اور جانا ہوا سردار ہوں۔ لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طول و عرض سے میرے آستانے پر حاضری دینے آتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے، جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی اکثر انکار کر دینا چاہیے کہ اس کا دعویٰ اور دلیل کتنے ہی وزندار اور حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہو۔ عمر بن حشام کو ابو جہل یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا، بڑی تیز بارش اور آندھی و طوفان تھا۔ ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ پہ فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کے علم لیے کھڑا ہے، اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔ مگر ابن حشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے، اس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو
جس کی قسمیں رب کائنات اپنی لارب کتاب میں کھا رہا ہے، سننے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لیں، اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے جواب میں بھی اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا۔ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے جہالت کا کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت اور غصے کو جنم دیتا ہے جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی، میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس عیسائی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جہل کی کہلولا کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں شاق نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا، آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عیسائی کا جو مال لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی سے اس کو نکال اور اس کے حوالے کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تیرا مال تجھ کو مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا، ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی بات نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے، جب بھی میں ارادہ کرتا کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے پھاڑ کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرات کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ: پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس ملعون نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو میں اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تعمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ابو جہل عمرو بن حشام کا جنت میں کھجور کا درخت والا واقعہ ایک مشہور ولی اللہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جو بعض روایات میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ابو جہل کی عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے انجام کی عجیب حکایت بیان کرتا ہے۔ واقعے کی تفصیل: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل اور کچھ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آئے۔ ابو جہل نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو مجھے جنت میں سے ایک کھجور کا درخت دکھائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے یہ کھجور کا درخت دیکھ لیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل نے انکار میں سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، ہاں، اگر مجھے جنت کا درخت دکھا دو تو میں مان لوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اچانک ایک جنت کا کھجور کا درخت ظاہر ہوا جس کے پھل چمکدار اور خوشبودار تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ ابو جہل نے درخت کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن درخت غائب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، یہ تیرے لیے نشانی تھی لیکن تو نے اسے قبول نہ کیا۔ اگر تو ایمان لے آتا تو یہ درخت تیرا ہو جاتا۔ اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو جہل نے پھر بھی انکار کیا اور کہا، یہ محض جادو ہے۔ یہ واقعہ ابو جہل کی ہٹ درمی اور کفر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ بعد میں ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا جہاں اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوا۔ یہ روایت بعض تاریخی کتب اور قصص میں ملتی ہے لیکن اس کی سند ضعیف یا موضوع ہو سکتی ہے، اس لیے اسے سنیں اور عبرت حاصل کریں لیکن اسے صحیح حدیث نہ سمجھا جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ: اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کا ایک خوبصورت کھجور کا درخت دیکھا جو دیگر درختوں سے ممتاز تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا درخت ہے تو بتایا گیا کہ یہ ابو جہل کا درخت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ ابو جہل کے لیے آزمائش۔ یہ درخت دراصل ابو جہل کے لیے ایک آزمائش اور نشانی تھی۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو یہ درخت اس کے لیے جنت میں ہوتا، لیکن اس نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس نعمت کو کھو دیا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ حتیٰ کہ ابو جہل جیسے سخت دشمن اسلام کو بھی توبہ کا موقع دیتا لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ عبرت کی بات
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کفر و عناد انسان کو بڑی سے بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ابو جہل کے پاس موقع تھا لیکن اس نے اپنی ضد کی وجہ سے جنت کو جہنم سے بدل لیا۔ یہ روایت بعض قصص و حکایات کی کتابوں میں ملتی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں بلکہ یہ ضعیف یا موضوع یعنی من گھڑت ہو سکتی ہے، اس لیے اسے عبرت کے طور پر پڑھا جائے لیکن اسے مستند حدیث نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی نعمتیں ہر ایک کے لیے ہیں لیکن شرط ایمان اور اطاعت کی ہے۔ دشمنان اسلام کو بھی توبہ کا موقع ملتا ہے لیکن وہ اپنی ضد میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں کسی کے لیے بھی مایوسی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور دشمنان اسلام کی طرح ہٹ دھرمی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو جہل جیسی سرکشی سے بچنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔